الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، چند منٹ چند جملے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو، سننے والے سامعین کو، نمازی بھائیوں کو، اور ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دوسری بات عرض کروں گا، ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں روٹی پکتے ہوئے اگر جل جائے اور اس پر اللہ لفظ کی تھوڑی سی شیپ آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ کسی بکری کے کان پر اللہ لکھا ہوا مل جائے، کسی پتے پر لا الہ الا اللہ یا اللہ لفظ لکھا ہوا مل جائے تو ہم بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں شیئر کرتے ہیں اور اس آدمی کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں جس کی بکری، جس کے درخت یا جس کے توے پر لفظ اللہ ظاہر ہو جائے۔ ایک بار لفظ اللہ ظاہر ہوا، ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ آپ قدر کیجئے ان حافظوں کی جن کے سینوں میں ایک بار اللہ نہیں بلکہ پورا قرآن اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ دوسری بات عرض کروں گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو کچھ اور پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کا، خدا کا، رسول کا، آخرت کا، قبر کا، حشر کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ صرف علم دنیا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بچانے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری بات عرض کروں گا، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ وہی تھوڑے چند منٹ آپ کے پاس ہوں، میرا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدے کی باتیں پیش کروں گا۔ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ یہ جو چاند کے سال ہیں، محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، کل مہینے 12 ہیں۔ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں، قرآن پاک میں سورہ یوسف بڑا احسن القصص، بہترین قصہ اسے کہا گیا ہے۔ اس قصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی کتنے تھے؟ 12۔ 11 کوكبا، 11 بھائی ہیں، 12ویں یوسف ہیں۔ ان 12 میں جو مقام سیدنا یوسف علیہ السلام کا تھا، 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کا بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی 11 کی بخشش فرما دی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس مہینے کی قدر کرنے والے کی بھی اللہ باقی 11 مہینوں کی غلطیاں بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ، ایمانداری سے
ثواب سمجھ کر دن کا روزہ اور رات کی تراویح کی عادت بنائی، اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تیسری بات عرض کروں گا، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آج روزہ کون سا تھا، کیا بتائیں گے؟ چلو ایسے بتا دیں کہ رات کون سی ہے۔ بچے میں چند منٹ آپ کے پاس ہوں، بیٹا چند منٹ آپ کے پاس ہوں، بس بات ختم ہونے والی ہوں، آپ کے کام کی بات ہے۔ رات کون سی ہے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے کچھ کرنے کے کام بتائے، ان کاموں کو دیکھ کر لگتا یہ ہے اور حقیقت ہے کہ پہلے اور دوسرے عشرے کا وہ مقام نہیں ہے جو تیسرے عشرے کا ہے جس میں ہم شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے کسی صحابی میں اور نبی میں شان کا اور مقام کا بڑا فرق ہے، ہیں دونوں ہی قابل احترام، دونوں جنتی، لیکن صحابی نبی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، آخری عشرے کا مقام پہلے اور دوسرے کے مقابلے میں یوں ہی اونچا اور بلند ہے، 3 وجہ سے۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ نے آخری عشرے میں اتارا ہے، پہلے 2 عشروں میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ نمبر 2، شب قدر کی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 عشروں میں نہیں رکھی، اس آخری عشرے میں رکھی ہے۔ نمبر 3، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، لیکن جب آخری عشرے کی آخری افطاری ہوتی ہے، اس افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کی نہیں بلکہ پہلی افطاری سے آخری سیکنڈ لاسٹ افطاری تک جتنے انسانوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنے برابر انسانوں کو جہنم سے آخری افطاری کے موقع پر آزاد فرماتے ہیں۔ آخری راتیں ہیں، 21 گزر چکی ہے، 23 شروع ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 3 عدد تاک راتیں باقی ہیں۔ آج کی رات شامل کر کے 4 راتیں ہیں، اور ان 4 راتوں کے حوالے سے میسج پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ان تاک راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ شب قدر، اس کی قدر کیا ہے؟ خود قرآن پاک میں موجود ہے، خیر من 1000 شہر، جس کی یہ رات لگ گئی 1000 مہینوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ 1000 مہینوں کے اگر ہم سال بنائیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو یہ رات نصیب ہو گئی 1 صدی کی برابر اس کا سفر جنت کی طرف طے ہو گیا۔ سوئے نہیں، جاگتے رہیں، تھوڑا زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے عبادت کرتے رہیں۔ بڑی آسان سی بات کرنے لگا ہوں۔ لیل کا لیلۃ القدر، رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہو جاتا ہے، صبح صادق تک، یہ ساری لیل ہے، رات ہے، اور نہار صبح صادق، جب سحری کا ٹائم ختم ہوا نہار شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک یہ نہار ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، وہ نہار کے اینڈ تک رکھتے ہیں، آگے لیل شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا بڑی آسان تفسیر عرض کرنے لگا ہوں، جس بندے نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، مغرب کی سنتیں ادا کر لیں، نوافل ادا کر لیے، عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، یہ سارا کا سارا شب قدر کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرتے جائیے کہ ان 5 راتوں میں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون سی ہے، اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صندوق ہے، اس میں انگوٹھی پڑی ہے، زیور پڑا ہے، پیسہ پڑا ہے، وہ آپ کا یہ 5 چابیاں کوئی ایک لگ جائے گی، تو ہم پہلی چابی لگائیں، نہ لگے تو دوسری شروع کریں گے، نہ لگی تو تیسری، نہ لگی تو چوتھی، 5ویں تک جائیں گے، کیونکہ اندر خزانہ ہے۔ بالکل اسی طرح 5 راتوں میں ہم ٹرائی کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں، کوئی رات لگ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
نفلوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ ساتھ ایک اور کام صدقے کا کرتے جائیں۔ مسجد کی خدمت، اپنی گلی کے کسی غریب کی خدمت، اپنے کسی غریب رشتہ دار کی ان راتوں میں جو خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں۔ 10 روپے بھلے دے دیں، اس 10 روپے کے صدقے کا ثواب یوں نہیں ہوگا کہ اس نے 10 روپے دیے ہیں، یوں ہوگا کہ اس بندے نے 83 سال 4 مہینے مسلسل اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں ایک بار پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو، اور آپ سننے والے سامعین کو، حافظ صاحب کے متعلقین کو، اور آپ دور قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کو، اور بالخصوص اپنے میزبان مولانا جنید عمر صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول فرمائیں، اور اس سے پہلے جو قرآن پاک سنانے کی ایک سعادت یہاں حاصل ہوئی ہے، اللہ وہ بھی قبول فرمائیں، اور اس کی پوری برکات انوارات پورے محلے پر بلکہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام پر تقسیم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔